وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور منظور مینگل کو ہدایت نصیب فرمائے۔ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کتب ستہ کے اندر روایات بکثرت موجود ہیں، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ کے والد بھی امام کے پیچھے جہری نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، اور ان کا بھی میلان اسی طرف ہے، کیونکہ جب سورۃ الفاتحہ ہی نماز میں کوئی نہ پڑھے تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ قیامت کے دن جب نماز کا سوال ہوگا تو اس مقلد کے حصے میں ویسی ہی نماز رہے گی جو بغیر فاتحہ کے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بہرحال اس سلسلے میں صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مینگل کو، منظور کو ہدایت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی صلاۃ لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج غیر تمام، جس نے بھی کوئی بھی نماز پڑھی اور اس میں فاتحہ نہیں پڑھا تو وہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ ابو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: فقال یا فارسی اقرأها فی نفسک، اے فارسی اپنے دل میں اس کو پڑھا کرو، فاتحہ چھوڑنا نہیں، اپنے دل میں پڑھا کرو۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا۔ قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین نے کہا: قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، میں نے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، فنصفها لی ونصفها لعبدی، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرؤوا، پڑھا کرو، یقول فیقول العبد الحمد للہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، فیقول اللہ حمدنی عبدی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ویقول العبد الرحمن الرحیم، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، فیقول اللہ، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری پذیرائی کی۔ فیقول العبد، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، فیقول اللہ مجدنی عبدی، تو اللہ رب العالمین جواب میں کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وقال هذه بینی و بین عبدی، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال اجدها لعبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے یہ ہے اور وہ بھی جس کا سوال میرے بندے نے کیا ہے۔ اور بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یقول اللہ عز وجل هذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ بھی ہے جو اس نے مانگا ہے۔ یہ صریح ترین حدیث ہے کہ امام ہو یا مقتدی ہو
جو بھی نمازی ہے، جو بھی نماز پڑھے اسے سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں 395 نمبر کی روایت ہے، ابو داؤد میں 821، ترمذی میں 2953، نسائی میں 909، ابن ماجہ میں 838، مسند احمد میں 7836 ہے۔ صحیح ترین روایات۔ اس کے باوجود منظور مینگل نے نئی بات کہی ہے، یہ سراسر زیادتی ہے منظور مینگل کی۔ اس میں جو لفظ آیا ہے فہی خداج، اس کے بارے میں شراح حدیث کہتے ہیں والمقصود بالخداج انہا غیر صحیحہ، خداج سے مراد یہ ہے کہ نماز صحیح نہیں ہے، او انہا ناقصۃ غیر تامہ، یا خداج کا معنی یہ ہے کہ ناقص ہے، کامل نہیں۔ وَأَصْلُ الْخِدَاجِ مَأْخُوذٌ مِّن قَوْلِهِمْ، اور خداج کا اصلی معنی عرب کے نزدیک یہ ہے اخدجت الناقہ، ناقہ نے ناقص باہر پھینک دیا۔ اذا القت ما فی بطنها قطعة من الدم، جب اونٹنی اپنے پیٹ سے خون کا ٹکڑا باہر کر دیتی ہے، قبل ان تتخلق جنینا، خون کا لوتھڑا جنین بننے سے پہلے ہی جو خون کا ٹکڑا رہتا ہے اس کو جب اونٹنی باہر کر دیتی ہے تو اس کو خداج یا خدج کہا جاتا ہے۔ فذلك يكون شيئا فاسدا لا فائدة منه، تو جو اونٹنی باہر کر دیتی ہے اپنے پیٹ سے وہ فاسد چیز ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ فكذلك الصلاة التي لا يقرأ فيها بأم الكتاب لا فائدة من ورائها، اسی طرح سے وہ نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے اس کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ او انہا لا تصح، یا یہ معنی ہے کہ وہ نماز صحیح نہیں ہے۔ اذن فلا بد من قراءۃ الفاتحہ، اس لیے لازم ہے قراءۃ الفاتحہ، فاتحہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ یاد رکھیں یہ حدیث کی ان کتابوں کے اندر موجود روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ منظور مینگل نے جو کچھ کہا ہے سراسر غلط کہا ہے اور الزام تراشی سے کام لیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو آخری دم تک سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی نماز ہو فاتحہ کے ساتھ ہو تاکہ بارگاہ الہی میں مکمل اور تمام شمار کی جائے۔